اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا کاف ہا یا عین صاد، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز دے کر پکارا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے۔ اس وقت الحمدللہ سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ کہف کا تذکرہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ قرآن پاک کی 114 سورت میں پہلی سورت ہے، 114 سورت میں پہلی سورت ہے جو کسی ایک عورت کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی نام قرآن میں لے کر کے نہیں ذکر کیا گیا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام پہلی پاکیزہ اور مقدس خاتون ہیں جس کے نام سے قرآن پاک کے اندر ایک مکمل سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ جیسا کہ میں بار بار آپ کے سامنے عرض کرتا آیا ہوں کہ قرآن کے اندر دو قسم کی سورتیں ہیں، ایک ہے مکی، ایک ہے مدنی۔ مکی سورتوں کی تعداد 88 ہے اور مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں نازل ہوئیں، جو مکے میں نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئی ہے وہ اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اس سورت کے اندر عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں، اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے غلط عقیدہ، اور اگرچہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ عیسائی تو مکے میں تھے نہیں، اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور اس میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عیسائی لوگ تھوڑے بہت بالکل قلیل تعداد میں مکے میں بھی تھے، اور مکے کے لوگ بدمعاشی کے طور پر مدینے میں جا کر کے علماء، جو عیسائیوں کے علماء تھے، ان سے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ تم یہ بتاؤ کہ ہمارے یہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم اس کے بارے میں بتاؤ، وہ نبی کیا ہیں، صحیح ہیں غلط ہے۔ تو وہ لوگ آزمانے کے لیے کچھ سوالات دیتے تھے، یہ سوالات اس آدمی سے کرو جو نبوت کا دعوے دار ہے، اگر وہ ان سوالوں کا جواب صحیح دے دے تو سمجھ لینا وہ نبی ہے۔ تو اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خصوصاً کیا گیا ہے، اور مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء کرام جیسا کہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے ضمناً، لیکن بنیادی مقصد یہاں پر عیسائیوں کے عقائد باطلہ کی تردید ہے اس صورت کے اندر۔ اور اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ حروف مقطعات بھی قرآن کے اندر بہت ساری صورتوں میں یہ حروف آئے ہیں، اور اس حروف مقطعات سے ہی صورتوں کا آغاز ہوا ہے، جیسا کہ پہلے پارے کے اندر ہی سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، آل عمران کا آغاز ہوا،
اس کے علاوہ بہت ساری صورتوں میں حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز کیا ہے۔ حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو الگ الگ الفاظ میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو الگ الگ مقطعات، مقطعاتن کی جمع ہے، جس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کے آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں بھی حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے، ان حروف کو الگ الگ حروف تہجی کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ الف لام میم، میم نہیں کہا جاتا، بلکہ الف کو الگ، میم کو، لام کو الگ، میم کو الگ۔ اسی طریقے سے الف لام را، یہاں بھی سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ اس کے معنی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ حروف مقطعات کا معنی پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے یا رسول کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی بتائے، لیکن اللہ نے منع کر دیا اپنی امت کو بتانے سے۔ یہ راز ہے، اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت کو بتانے سے منع کر دیا۔ ہم کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، معنی نہیں ہے تو کیا فائدہ، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے اوپر عقیدہ رکھنا بالکل لازم ہے، اور اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم موقوف نہیں ہے کہ اس کے معنی معلوم ہو تو شریعت کا فلاں حکم معلوم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو نازل کیا ہے، اس کا راز اللہ کو اور اس کے نبی کو معلوم ہے، بس ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے معنی کے پیچھے، اس کی حکمت کے پیچھے، اس کی علت کے پیچھے لگنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، جن الفاظ کے معنی اللہ نے بتائے ان الفاظ کے معنی ہمارے نبی نے اپنی امت کو بھی بتائے، اور جن الفاظ کے معنی اللہ نے بتانے سے منع کر دیا ان الفاظ کے معنی اللہ کے رسول نے نہیں بتائے، تو ہم کو بھی اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سورہ شریفہ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ یہی سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ایک ایسے نبی تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور یہ لاولد تھے، بالکل بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 77 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، بعد میں 90، 92، یہاں تک کہ 120 سال کی عمر کا بھی تذکرہ ہے۔ ان کے سر کے بال بالکل پک گئے تھے، ان کی ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئی تھی، ان کی بیوی بانجھ تھی، اور یہ لاولد تھے، اولاد سے محروم تھے۔ اس کی اولاد کی محرومی کی وجہ سے ان کو ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا تھا کہ جو شریعت اور تورات جو ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی حال میں مر جاؤں اور میری کوئی اولاد نہ ہو، اور شریعت جو ہے نادانوں کے حصے میں چلی جائے، اور کچھ نادان لوگ خیانت کر دیں، شریعت کے اندر ملاوٹ کر دیں، شریعت کے اندر خیانت کر دیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت زکریا علیہ السلام کو فکر تھی، یہ فکر نہیں تھی کہ ارے میرا وارث کون بنے گا، میرے مال کا ذمہ دار کون بنے گا، میں مر جاؤں گا، یہ دولت کہاں چلی۔ یہ دولت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ علم شریعت کی ذمہ داری کا مسئلہ تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اسی بارے میں متفکر رہا کرتے تھے، اسی بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ میں تو لاولد ہوں، اور یہ شریعت جو اللہ نے میرے اوپر اتاری ہے، میں مر جاؤں گا، کوئی میرا وارث نہیں ہوگا، تو یہ اس کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام پریشان رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، نجاری کا کام کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی کام حلال نہ، جو کام ہے کوئی عیب کا کام نہیں ہے۔ نجاری کا کام کرنا، بڑھئی کا کام کرنا، اگر یہ کوئی عیب ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ کام کیوں کرتے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، ان کو دولت کی فکر نہیں تھی کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرا کون ذمہ دار بنے گا، میں مر جاؤں گا، یہ نہیں، بلکہ علم شریعت کی ان کو فکر تھی کہ میں مر جاؤں گا تو یہ شریعت کا کیا ہوگا، شریعت کے تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس حال میں، اور یہ دعا مانگنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا، خیال کہاں سے پیدا ہوا، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو ان کی پرورش کا مسئلہ پیش آیا، سب لوگ کہنے لگے میں ان کی پرورش کروں گا، میں ان کی پرورش کروں گا۔ قرآن دازی ہوئی، قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے،
ان کے حصے میں نام آیا مریم علیہ السلام کا، تو ان کی پرورش، ان کی زیر کفالت حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ بنا دیا، اس کمرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو رکھ دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس تو دیکھتے تھے بے موسم انگور ہے، سیب ہے، بے موسم پھل ان کے پاس رکھے ہوئے رہتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس جو بے موسم کے پھل آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا قالت یا مریم عند اللہ، مریم علیہ السلام نے کہا یہ میرے پاس جو بے موسم کے پھل آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حد و حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، خیال کیا آیا کہ جب بے موسم کے اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں اور سر کے بال کے سفید ہونے کے باوجود اور میری عمر 120 سال ہونے کے باوجود اور میری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے۔ مریم علیہ السلام کے کمرے کے اندر جب پھل کو دیکھا تو جذبہ وہیں پر پیدا ہوا کہ جو اللہ بے موسم کے پھل پہنچا سکتا ہے وہ اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور دعا دیکھیے نبی نے کیسی دعا مانگی، ہمیں اور آپ کو نبی نے دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا۔ بے سلیقی کے ساتھ اگر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا مانگنے کے بھی آداب بتائے گئے۔ زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کے اندر سب سے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ یہی دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو سب سے پہلے اپنی مجبوری اور اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کی جائے۔ یا اللہ میں ایسا کمزور ہوں، ایسا بے بس ہوں، مجبور ہوں، بے کس ہوں، اپنی مجبوری کا اظہار کرے، اور یہ مجبوری کا اظہار کرنے کے بعد اپنا مقصد اور اپنا مدعا بیان کرے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بتایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں، یا اللہ میرے سر کے بال بالکل سفید ہو گئے اور میری بیوی بانجھ ہے، میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئی ہیں، اس حال میں بھی میں آپ سے کبھی مانگ کر نامراد نہیں ہوا، یعنی جب میں نے آپ سے جو مانگا آپ نے میری مرادوں کو پورا کیا، اور اسی سلسلے میں میری یہی آپ سے درخواست ہے، یا اللہ آپ مجھ کو ایک اولاد صالح عطا فرما دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کا مانگنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھیے دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو اولاد کا مانگنا یہ کوئی بری چیز نہیں، اگر بری چیز ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر نبی، خلیل اللہ، وہ اولاد کے لیے دعا کیوں مانگتے؟ اور حضرت زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر دعا کیوں مانگتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کے لیے دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اولاد صالح ہونی چاہیے، اولاد صالح کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آپ اولاد صالح عطا فرمائیے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ذکر کی ہے ان دعاؤں میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت زکریا نے سب سے پہلے اپنی مجبوری اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اس کے بعد اپنا مقصد بیان کیا۔ ہم لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ بھی دعا جب کریں تو سب سے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہیں، زمین و آسمان کے خالق ہیں، بہت بڑے ہیں، وراء الورا، ہمارے تصور سے بھی وراء الورا ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اپنی مجبوری کا، اپنی پریشانی کا، اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اور یہ کہے یا اللہ تو بہت بڑا طاقتور ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو بتایا، اور ان آیات کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے اس کا تذکرہ بھی آگے ہے، پورے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول بھی کیا، شرف قبولیت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اس کی بشارت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت سنائی کہ آپ کو اولاد صالح ہم دیں گے، اس کی علامت کیا ہوگی اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔